بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ تو کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ چیزیں ناظرین کافی سارے چل رہی ہیں، کافی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بابا غلام آج کل موضوع ڈسکشن ہے، سارے لوگ بابا غلام کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور بابا غلام بھی خیر سے کسی سے کم نہیں ہے۔ بابا جی بھی ٹائٹل ہوئے پڑے ہیں، پاگل ہوئے پڑے ہیں، پٹھے سیدھے بیانات داغے جا رہے ہیں۔ اچھا ہوا پتہ کیا، بابا جی نے یہ جو پرسوں ترسوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں مطلب یہ ونڈو میں بیٹھ کر، جیسے اکثر کرتے ہیں، ونڈو میں بیٹھ کر جو ہے لمبا چوڑا بھاشن جھاڑا تھا۔ اچھا وہ والی ویڈیو میں نے اس کے پوائنٹس نوٹ کیے تھے کہ میں اس پر بات کروں گا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ میں تھوڑا سا مصروف ہو گیا اور وہ ٹائم نکل گیا، تو میں نے اس پر پھر دوبارہ بات نہیں کی۔ میں نے کہا چلو یار اب تو بات ہی پرانی ہو گئی ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مطلب اس طرح کے معاملات بنا دیتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ مطلب ایک ٹائم پہ نا آپ کا ایک کام کیا ہوا یا نہ کیا ہوا وہ بعد میں کام آ جاتا ہے۔ تو اب میں اس پر جو میں نے ویڈیو نہیں بنائی، میں وہ خاموش رہا، اب میرا وہ خاموش رہنا کام آ گیا ہے کیونکہ اب ساجد نے ویڈیو بنائی اور پھر اماں جو کل ستارہ کی ویڈیو میں اماں رو رہی تھی، پھر اس کے بعد ساجد نے ویڈیو بنائی، ساجد نے کمیونٹی پہ لگائی، تو بابا جی جو ہے وہ تن بجا کے نا تن پر بونجا ہو گئے ہیں، ایکسپوز ہو گئے، ٹھوک بجا کے ایکسپوز ہو گئے۔ مطلب اس ویڈیو میں بابا جی نے جو ارشادات فرمائے تھے، جو باتیں بابا جی نے اس ویڈیو میں کی تھیں، تو اگر میں اس وقت ان باتوں پہ رسپانس کر دیتا تو اب شاید میرے مائنڈ میں وہ سب نہ آتا اس سچویشن کے حساب سے جو اب آ رہا ہے۔ مطلب بابا جی خود بخود جو ہے وہ ان باتوں کے بعد بابا جی جو ہے وہ ٹھوک بجا کر جھوٹے ثابت ہوئے، اللہ معاف کرے۔ اچھا یقین کرے، پتہ کیا، کبھی کبھی نا مجھے جو بابا جی کے اوپر ترس بھی آتا ہے۔ بزرگوں کی عمر ہے، چٹی ان کی داڑھی ہے، حرم میں یہ رہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو سفید داڑھی کا تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ بھی لحاظ کرتا ہے سفید داڑھی کا، تو لیکن جو ہے وہ بندہ نہیں کرتا ہے، انسان نہیں کرتا، انسان خود نہیں کرتا۔ اللہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ نے اسے کیا دے دیا ہے۔ بابا جی کو اللہ نے سفید داڑھی دی ہے، بابا جی کو اللہ نے کیا خوبصورت مقام دیا ہے رہنے کے لیے، کیا خوبصورت شہر دیا ہے بابا جی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنے کے لیے، لیکن انسان کو خود کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ نے اسے کیا دے دیا ہے۔ ناشکر ہے نا انسان۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، بڑا جلد باز ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابا جی کے پاس ساتھ جو ہے وہ سیم وہی سچویشن ہوئی ہے، سیم وہی معاملہ ہوا ہے۔ اب روز ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ بیگم کو لتری کر رہے ہوتے ہیں، بیگم کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، رسوا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ جو سارے جھوٹ بول رہا ہوں، میں جو سارا جو ہے وہ کچرا سوشل میڈیا پر کھلار رہا ہوں، ڈال رہا ہوں، اپنی بیوی کے سر پہ میں جو مٹی ڈال رہا ہوں، تو اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ کیا پڑ رہا ہے میری بیوی کے اوپر، خود میرے اوپر، خود میری ریپوٹیشن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ جو عمر بابا جی کی ہو گئی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے بابا جی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ ذرا بابا جی نے جو باتیں، مجھے پکی امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے تو سنی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اگر سنی بھی ہوں گی تو بھول چکے ہوں گے۔ تو بابا جی نے جو باتیں کی ہیں نا اپنی ویڈیو میں، یہ پرسوں ترسوں والی ویڈیو ہے، تو وہ ذرا باتیں میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، سناتا ہوں، اور پھر جو ہم اس پر میں آپ کو بات جو یاد بھی کرواتا ہوں اور آپ کو نشاندہی بھی کرتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اس کرنٹ سینیریو کے ساتھ مس میچ کر رہی ہیں اور بابا جی کس طرح سے جھوٹے ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں میرے اوپر بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں، میں صبر سے خاموش ہو کر سنتا رہا ہوں۔ اب بابا جی کے بقول بابا جی کے اوپر رمضان میں بہت ساری باتیں ہوتی رہی ہیں، بابا جی خاموش ہو کر سنتے رہے۔ بابا جی مجھے ایک بات بتائیں، آپ پچھلے میرے خیال سے کچھ 7-8 مہینے کا یہ ٹینور ہے، پچھلے 7-8 مہینے سے لے کر اب تک آپ خاموش ہوئے کب ہیں؟ بابا جی آپ کو، آپ کا پورا خاندان، یہ پوری کی پوری یوٹیوب فیملی، یہ سارے کے سارے ریئیکشنسٹ، یہ سب کے سب رو رو کر پیٹ کے مر گئے کہ بابا جی آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش نہیں ہوئے۔ اور اب آپ چٹی داڑھی کے ساتھ مدینہ میں بیٹھ کر اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے صبر کیا، گھنٹہ صبر کیا بابا جی، آپ آج بھی آپ کے ٹائٹل چیخ چیخ کر بول رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کو جو ہے وہ پچھلے 2 سال سے میں یہاں پر بیٹھ کر سمجھا رہا ہوں کہ بابا جی اب مجھے تو یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو ٹائٹل خود کو نہیں لگانے آتے، آپ کے ٹائٹل یا تو آپ کا جو ہے وہ پوتا لگاتا ہے،
یا آپ کی پوتیاں لگاتی ہیں یا پھر آپ کی بہو لگاتی ہے. سو آن وٹ ایور جو بھی آپ کے ٹائٹل سے لگاتا ہے, ظاہر آپ کے علم میں تو ہوتا ہے نا کہ جی فلاں بندہ میرا ٹائٹل لگا رہا ہے, اور کیا ٹائٹل لگا رہا ہے. پچھلے چلو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو شروع میں تھوڑا سا اگنور کر دے گا, چلو ٹھیک ہے بابا جی کو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو. اب ہم نے بار بار 2 سال سے ہم لوگ چیخ چیخ کر تھک گئے, بتا بتا کے تھک گئے کہ بابا جی آپ کے ٹائٹل میں گند بج رہا ہے, بابا جی آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, آپ کا تھمبنیل خراب ہوتا ہے. لیکن مجال ہے جو آپ کے کانوں پر جوں تک بھی رنگی ہو, مجال ہے, آپ کو تھوڑا سا بھی احساس ہوا, تھوڑا سا بھی آپ کو پتہ چلا ہو کہ جی مجھے کیا بتایا جا رہا ہے یا مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے, آپ تو خاموش نہیں ہو رہے. آپ کے تو ٹائٹل ویسے ابھی بھی ویسے ہی خطرناک آ رہے ہیں. آج بھی آپ کا ٹائٹل وارننگ دے رہا تھا, کل کی بات ہے, آپ کا ٹائٹل وارننگ دے رہا تھا کہ جی میرے اوپر بات کرنا بند کرو ورنہ. تو بابا جی بات یہ ہے کہ آپ خاموش ہوئے کب ہیں؟ آپ تو خاموش ہوئے ہی نہیں ہیں. آپ تو ابھی کل بھی آپ نے ویڈیو بنا کر جو 500 جھوٹ بول کے چلے گئے ہیں کہتے میں خاموش ہوا ہوں. یہ بھی آپ کا چٹا جھوٹا کہ میں خاموش ہوں. بابا جی آپ کوئی نہیں خاموش ہوئے. خاموش تو آپ کی بیگم ہوئی ہے بیچاری, اس کو تو سال ہو گئے, وہ بات ہی نہیں کر رہی, وہ کوئی سٹیٹمنٹ دے ہی نہیں رہی, اور کوئی بات کرتا بھی ہے تو وہ کہتی دفعہ کرو, میں نے بات ہی نہیں کرنی, چھوڑو اس ٹاپک پر کوئی بات نہ کرو. خاموشی ہونا تو اسے کہتے ہیں خاموش ہونا, جس طرح سے وہ ہوئی ہے. آپ تو نہیں خاموش ہوئے, آپ نے تو اپنا چینل ہی ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنی بیگم کو ذلیل کرنے کے نام پر. ڈیڈیکیٹڈ چینل ہے بھائی آپ کا. آپ ڈیلی کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا جس دن آپ اپنی بیگم کو ذلیل نہ کریں. کیسے نہیں میں خاموش ہو گیا ہوں؟ اور بابا جی اللہ سے ڈرے یار, اللہ کو جان دینی ہے. کہتا میں خاموش ہو گیا ہوں. کہتا جی میں ایسے وہ مجھے گالیاں دیتے, میں ان کو دیتا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ مجھے بھی ہدایت دے, آمین آمین. بابا جی آپ کو تو ضرور دے اللہ ہدایت, سب کو ہدایت دے, پر آپ کو اللہ خصوصی ہدایت دے. اکثر ان کے نا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ آیا ہوتا ہے اللہ آپ کو جلد اٹھا لے. خیر, کہتے جی باقی میری وائف سے بات ہوئی ہے, الحمدللہ ہمارا کمپرومائز کچھ ہو گیا تھا, کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہو جائے گا. کسی اور نمبر سے ہوئی تھی بات, یہ وہی ویڈیو ہے, میں اسی ویڈیو کی بات کروں جس میں بابا جی نے یہ بتایا تھا کہ جی ہمارا کمپرومائز ہو گیا ہے, کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں, اب ساجد کی ویڈیو آ گئی ہے, ساجد نے اپنی ویڈیو میں کھلا ہو کے بول دیا, کھلم کھلا بول دیا کہ یس یا نو, یس یا پھر نو, گھر دینا ہے یا نہیں دینا. دو لفظوں میں بات کو ختم کرو, میں دینا ہے تو بات کرو, نہیں دینا تو ختم. یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ بس مطلب ڈرامے بازیاں, کہانیاں, ٹوپی ڈرامے, بات کو گھمانا, یہ وہ ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ایک بات کرو, ہاں یا نہ, بات کو ختم کرو. اور یہ سچویشن جو ساجد نے اب یہ جو ویڈیو بنائی ہے, یہ جو اس نے یہ جواب دیا, یہ کب ہوتا ہے؟ اب میں جو ہے وہ کٹھ پنجاتوں والا آدمی ہوں, کٹھوں پنجاتوں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کب ہوتا ہے. یہ آخری بات ہوتی ہے جو کسی سیانے بندے کی طرف سے کی جاتی ہے کہ یار یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, اس میں تم ہاں یا نہ بولو. یہ سارے جو فضول کی دلیلیں تم دے رہے ہو یا پھر دوسری پارٹی دے رہی ہے یا کوئی بھی سول, یہ فضول کی جو من گھڑت باتیں یا پھر جو ایکس وائی زی آگا اچھا یہ سب کہانی سنائی جا رہی, ان سب کو ختم کرو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان سب سے کچھ نہیں نکلنا. یہ صرف بات کو بڑھانے کے لیے, یہ صرف معاملات کو مزید خراب کرنے کی طرف یہ سب کچھ لے کر جا رہا ہے. یہ کام ہونا ہے یا نہیں ہونا, یس یا پھر نو, یہ والی سچویشن ہوتی ہے جس سچویشن میں ساجد بولا ہے. اب پچھلے 1-1.5 سال سے یہی سب کچھ تو کر رہا ہے بابا اور بابا کے بچے. گھر دینے کے معاملے میں, گھر تو کیا, گھر کو چلو چھوڑتے ہیں, مطلب میں گھر کا نام نہیں لوں گا, میں حق کی بات کروں گا. کیونکہ حق, اگر کسی کا حق 1 روپیہ بھی ہونا تو وہ حق تو حق ہوتا ہے. آپ اس کا حق نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر کہتے ہیں لو جی ہمارا معاملہ حل ہو گیا ہے, کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارا صلح ہو گئی تھی, تھوڑی سی ہو رہی ہے, تھوڑی سی ہو جائے گی. میں کل والی ویڈیو میں تو یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیا, آج تھی میرے خیال سے ویڈیو یا رات تھی, جب یہ بھی سٹیٹمنٹ دے لو جی ہم عید پر جاؤں گا, میں ابھی عید پر جا رہا ہوں میں, تو بس جا کر لے آؤں گا. تو اب تو یہ بھی بول دیا, ٹھیک ہے. جبکہ اگلے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے یہ پلاٹ گھر دینے کی بات کرو, یا دینا ہے یا نہیں دینا, بات ختم, ٹھیک ہے. اس پر کوئی بات نہیں کرتے, اس پر ہاں نہ جو وہ میں نے کیوں نہیں دینا, یا میں کیوں روک کر بیٹھا ہوا ہوں, میں کیوں ڈیلے کر رہا ہوں, میں نے کیوں وہ گھر آگے رینٹ پر چڑھایا ہوا ہے, میں کیوں اس رینٹ کے پیسے اس کو نہیں دے رہا, میں کیوں اس کے حوالے قبضہ نہیں کر رہا, میں کیوں اس کے نام پر بیان نہیں دے رہا, سو آن. اس پر کوئی بات نہیں کر رہے. بس جی وہ ہمارا کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے, لو جی ہماری وجہ سے نہیں ہے, لو جی لوگوں نے کیے ہوئے, یہ جو فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا, پٹھی سیدھی باتیں کیے جائیں گے, پوائنٹ پر نہیں آنا. تو پھر اگلوں نے یہی کہنا ہے کہ بابا جی تم نے دینا ہے یا نہیں دینا, بات کرو. یوں سوشل میڈیا پر آ کر ڈرامے بازیاں روز کرنے بیٹھ جاتے ہو, ہمیں آخری بات بتاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ والی سچویشن ہے.
تو خیر جی کمپرومائز ہو گیا تھا, کچھ ہو جائے گا, اور میں نے آپ کو بار بار کہا تھا نا کہ ہم ایک ہو جائیں گے اور اختلاف ختم ہو جائیں گے. بابا جی مجھے ایک بات بتائیں, 15 16 17 سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو, اس خاتون کے ساتھ کچھ 16 17 سال ہو گئے ہیں, آپ ابھی تک ایک ہی نہیں ہوئے. جو اب جو کپل 15 16 سال میں ایک نہیں ہوا, وہ اب جب کمر میں ٹانگیں ہیں, جب جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ٹائم قریب آنے کے آثار ہیں, تو اس وقت ایک ہو جائے گا. بابا جی آپ نے 15 16 سال میں آپ اپنی بیوی کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کر سکے کہ آپ نے جو حق مہر میں اس کو لکھ کر دیا تھا, اس کے نکاح نامے کے اوپر آپ نے لکھ کر دیا تھا کہ میں یہ گھر آپ کو دوں گا. گھر کیا, اس وقت تو خیر پلاٹ تھا, بعد میں اس نے بیچارے نے گھر بنا لیا اس کے اوپر, تو آپ نے وہ لکھ کر دیا ہوا آپ اس کے ہینڈ اوور نہیں کر سکے. 15 20 سال میں 15 18 سال میں آپ اس کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں مطلب عمر کے اس آخری حصے میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں گے, جب جو کہ پچھلے ایک سال سے ایک کیا آپ جو ہے وہ جو جیسے وہ ٹرین کی دو پٹریاں نہیں ہوتی کہ دو ایک ہی لائن میں دونوں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوتی, کیونکہ ایک ہونے سے جیسے ہی وہ دونوں پٹریاں ایک ہوئیں تو اس کے اوپر چلتی ہوئی ٹرین کا کیا حشر ہوگا سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا حال وہ پٹریوں جیسا ہے, آپ بھی بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, وہاں پر جو ہے وہ مدینہ میں رہ رہے ہیں, وہ بھی بوڑھی ہے, بزرگ ہے, ادھر پاکستان میں اسلام آباد میں رہ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی تکلیف میں ہے بیچاری, آپ بھی تکلیف میں ہیں, اس کو تو خیر آپ نے تکلیفوں میں رکھا ہوا ہے اس بیچاری کو, اور آپ الگ سے تکلیف میں ہیں. تو بابا جی جو 15 18 سال میں جو لوگ ایک نہیں نہ ہوئے وہ ابھی بھی ایک نہیں ہونے لگے, جس طرح کے آپ کے حالات ہیں, جس طرح کے آپ کے کرتوت جاری ہیں. کہتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, یہ مصنوعی اختلاف ہے. یہ جی مصنوعی اختلاف ہے. بابا جی یہ مصنوعی اختلاف جو چل رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں, یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں. اب اس وقت میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, یہ مارچ کا اینڈ چل رہا ہے, مارچ 2026 کا یہ آخری ایام چل رہے ہیں. آج 29 تاریخ ہے. جب یہ معاملہ ہوا تھا آپ کا, آپ کی بیگم کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تھے, آج سے وہ غالباً کو 6 7 مہینے پہلے کی بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو اس وقت چیخ چیخ کر نہیں بولا تھا کہ بابا جی یہ معاملات بہت لمبے چلیں گے, بابا جی اس کو ابھی حل کر لو, یوں جو ہے وہ یہاں پہ کھلارا ڈال کے یا پاکستان سے آپ نہ جائیں, یہ سارے معاملات آپ ہی حل کر سکتے ہیں, آپ ان سب کو ساری چیزوں کو حل کر کے جائیں. آپ جو قبرستان میں بیٹھ کر جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے بھاں بھاں کر کے ویڈیوز بنایا کرتے تھے, تو میں نے آپ کو اس وقت نہیں کہا تھا کہ بابا جی یہ بھاں بھاں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, آپ جا کے اس کے گھر بیٹھیں, اس کے پاس بیٹھیں, اس کے جو اختلافات ہیں وہ ان کو حل کریں, جو اس کے مطالبات ہیں ان کو پورا کریں, یا جو بھی آپ نے جس بھی طرح سے معاملات کو ٹیکل کرنا ہے وہ سب کچھ کریں. یوں یہاں پر جو کھلارا ڈال کر یوں آپ پاکستان چھوڑ کر نہ بھاگیں. میں نے نہیں کہا تھا آپ کو, 6 7 مہینے ہو گئے ہیں نا ان ساری چیزوں کو, ساری باتوں کو. اب آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اختلافات ہمارے مصنوعی ہیں, یہ حقیقی اختلافات نہیں ہیں, ذاتی اختلافات نہیں ہیں, تو یہ مصنوعی اختلافات بابا جی ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئے؟ کیا فائدہ پھر آپ نے اس دنیا میں اپنی جو ساری زندگی آپ نے گزاری ہے, کیا فائدہ آپ کی ساری جہاں دیدگی کا, کیا فائدہ آپ کے یوں جو ہے وہ یہ سارے سال یہاں پر ویسٹ کرنے کا, کہ آپ یہ جو آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان بقول آپ کے مصنوعی اختلافات ہیں. مصنوعی اختلافات ذرا وہی ہوں گے جو لوگوں کی جانب سے پیدا کیے گئے, لوگوں کی جانب سے پیدا گئے مصنوعی اختلافات کو آپ حل نہیں کر پا رہے, اور مسلسل یوٹیوب پر آ کر, سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ٹائٹلز میں آپ اپنی بیوی کو ذلیل کر رہے ہیں, کبھی ویڈیوز بنا کر, کبھی ٹائٹلز لگا کر, کبھی تھمبنیل لگا کر, کبھی کچھ کر کے, کبھی کچھ کر کے آپ ذلیل کر رہے ہیں, اور ان مصنوعی اختلافات کو آپ حل نہیں کر پائے. تو کیا فائدہ بابا جی یہاں پر آپ نے جو زندگی کے اتنے سال گزارے, کیا کیا آپ نے پھر؟ آپ سے یہی حل نہیں ہو رہا, تو آپ سے تو کہیں زیادہ پھر سمجھدار میں نکلا کہ آج سے کچھ 6 مہینے پہلے میں نے آپ کے ترلے کیے تھے کہ بابا جی حل کر لو ان کو, یہ خراب ہو جانے, یہ آپ کے قابو میں نہیں آنے. اب جو دیکھیں بات پتہ کیا ہے, اکثر مثالیں جو ہوتی ہیں نا, مثالیں جو سیانوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں, وہ مثالیں یوں سمجھیں کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. اب سیانوں نے ایک مثال بنائی ہوئی ہے کہ جی کعبے کے گرد چکر کاٹنے سے دنیا کو دیے ہوئے چکر ختم نہیں ہوں گے. اس کا یہ کوئی بیعت بھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیعت بھی کرنے کے لیے انہوں نے بات کر دی کہ لو جی, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی کعبے کے گرد چکر نہیں کاٹنے چاہیے, کاٹنے چاہیے, وہ ایک اہم عبادت ہے, ٹھیک ہے, وہ انسان اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بات ہے بھائی, اگر معاملہ پاکستان میں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ان کی بیوی کے پاس جا کر
اس کے مسائل کو حل کر کے، اس کی ضروریات کو پورا کر کے، اسے اس کا حق دے کر، اپنی کی ہوئی زبان اس کے ساتھ، اپنا کانٹریکٹ جو بھی تھا اس کے ساتھ پورا کر کے جو معاملہ حل ہونا ہے، وہ معاملہ یہ کعبے کے گرد چکر کاٹ کر کیسے پورا کریں گے؟ کہ وہ معاملہ یہ مدینہ میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ کر کیسے پورا کریں گے؟ بھئی ایک چیز جو شریعت نے ایک چیز لاگو کی ہے، جب تک یہ وہ نہیں پورا کریں گے، جب تک یہ بیسک چیز، ایک پرائمری ٹاسک اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے، تو یہ دنیا میں کہیں پر بھی جا کر کچھ بھی کرتے رہیں۔ شیطان تھا نا، شیطان آج تک ٹھوکریں کھا رہا ہے، آج تک در بدر جھاگ مار رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ شیطان نے دنیا میں، مطلب اس زمین پر، اس کائنات پر کوئی ایک جگہ پھر ایسی نہیں ہوئی، اس زمین پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پر پھر بعد میں سجدہ نہیں کیا، لیکن ان میں سے کوئی ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلا سجدہ جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ نہیں پورا کیا۔ جو پرائمری ٹاسک ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اس حکم کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد باقی سب کچھ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ لاکھ عبادت کرتے رہیں، لاکھ دعائیں مانگتے رہیں، پرائمری ٹاسک کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنا، سب سے پہلے خود کو اللہ کی بندگی میں لے کے آنا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت، ان کے آخری نبی ہونے پر اور اللہ کے نبی اور رسول ہونے پر بلیو رکھنا، ایمان لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ پرائمری ورک وہ ہے، بنیاد وہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا نماز پڑھنا، اس کے بعد آپ کا زکوٰۃ دینا، اس کے بعد آپ کا حج کرنا، اس کے بعد آپ کا حقوق العباد کو پورا کرنا، اس کے بعد آپ کا دعائیں مانگنا، اس کے بعد آپ کا جہاد کرنا، وہ سارا کچھ اس کے بعد پہل بنیاد ہے۔ بابا جی آپ نے بنیاد کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے کہ بھائی آپ نے شرعی طور پر نکاح نامے کے اوپر جو اس کا شرعی حق آپ نے لکھ کر دیا، آپ اسی کو ادا کریں، آپ نے بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ جا کر کبھی کہیں شہداء پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، کبھی آپ جو مسجد نبی میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، کبھی آپ مسجد قباء میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، کبھی آپ کہیں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ کہیں جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ آپ کریں، وہ عبادت ہے، لیکن جو بنیادی چیز ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ اس بنیادی چیز کو پورا کیے بغیر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختلافات ذاتی نہیں ہیں، ہمارے اختلافات مصنوعی ہیں، یہ ایسے ختم ہو جائیں گے، ویسے ختم ہو جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ آپ اپنی انا کو توڑ نہیں رہے۔ جب تک وہ حل نہیں کریں گے تب تک یہ ان سب چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ بات صرف اتنی سی سمجھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسان کو جو عزت دیتی ہے، ذلت دیتی ہے، انسان کو دنیا میں ترقی دیتی ہے، یا پھر دنیا میں جو بھی انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے لیے رستے بناتی ہے، ان رستوں پر چلنا انسان نہیں ہوتا ہے، پر نہیں نکل آتے انسان کے کہ اڑ کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق دیتی ہے انسان کو، لیکن چلنا انسان نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ بابا جی اللہ نے آپ کو ایک راستہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ دعائیں کریں، آپ عبادتیں کریں، لیکن اگر اللہ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ میں نے تو تمہیں راستہ دیا تھا کہ ہاں جی یہ راستہ ہے، یہ ٹاسک ہے، یہ کمپلیٹ کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہیں اس کا رزلٹ مل جائے گا، تم نے کیا کیا؟ تو پھر بابا جی آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ پھر آپ کیا بتائیں گے کہ لو جی مصنوعی اختلافات تھے، بس لو جی لوگ ویڈیوز بناتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے لوگ، بس جی وہ لوگ بری باتیں بولتے تھے مجھے، بس جی لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے، اس لیے میں اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے میں متاثر ہو کر میں تھمبنیل کے اوپر، ٹائٹل کے اوپر میں اپنی بیوی کو ذلیل کرتا تھا۔ پھر آپ یہ جواب دیں گے؟ بابا جی وہاں پر کوئی دلیل نہیں چلنی۔ بڑی سے بڑی دلیل جو انسان آپ کو خود کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں یہ بول دوں گا، میں وہ بول دوں گا، بڑی سے بڑی دلیل فیل ہو جانی ہے، کیونکہ اس دن سب سے بڑی دلیل اللہ کی ہونی ہے۔ تو خیر جی کہتے ہیں کہ جیسے شک اور بے اعتمادی کی بنا پر کہ کیا ہوگا، باقی ہمارے گھر ایک رشتہ، ایک وہ میری بھتیجی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، مطلب باقی ہمارا گھر ایک، ہمارا رشتہ ایک، وہ ستارہ کے بارے میں بات کریں کہ میری بیٹی بھی ہے، میری بھتیجی بھی ہے، اس بیچاری کا کیا لین دین اس میں، آپ کی بیوی کا معاملہ ہے، تو وہ تو جو ہے وہ ہر برے وقت میں آپ کے کام آئی ہے، آپ لوگوں کے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے
تو وہ تو آپ لوگوں کے کام ہی آتی ہے، آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو سب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس بیچاری کو خام کھا کیوں اس میں گھسیٹ کے لے کے آنے کہ لو جی میری بیٹی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے؟ اس نے تھوڑی بلاک کیا ہے. اگر اس نے اپنی ماں کا موبائل پکڑ کر آپ کا نمبر اس کے موبائل میں بلاک بھی کیا ہو نا اپنے ہاتھوں سے، پھر بھی اس نے نہیں کیا. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس کے صرف ہاتھ استعمال ہوئے ہیں، باقی دماغ اور کام آپ کا ہے. نہ آپ اس کو ذلیل کرتے. بھائی لمٹ ہوتی ہے نا. آپ ایک بندی کو کال کیے جا رہے ہیں، وہ کال نہیں اٹھا رہی، اس کو میسیجز کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو دن رات سونے نہیں دے رہے، آپ اس کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہے ہیں، اس کو ٹینشن دیے جا رہے ہیں. تو آخر وہ جب بیمار ہوئی جا رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ روئی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پرابلم کس کو ہو رہی ہے؟ اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو. اب وہ اس کو تسلی دے لیں گے، وہ رو رہی ہے اس کو تسلی دے لیں گے، وہ بیمار ہے اس کو میڈیسن دے دیں گے بات خواہ. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو جب تک وہ وجہ نہیں ختم کریں گے اس پریشانی کی، وہ پریشانی کیسے ختم ہوگی؟ تو اگر ستارہ نے پکڑ کر موبائل آپ کا نمبر بلاک کر بھی دیا ہو نا، پھر بھی وہ ستارہ نے نہیں کیا، وہ آپ نے کیا ہے. آپ ہیں وجہ بیسیکلی. نہ آپ اس کو ذلیل کرتے اپنی بیوی کو، اس کو پریشان کرتے، نہ تنگ کرتے، نہ آپ کا نمبر بلاک ہوتا. اب جو کہہ رہے ہیں کہ نئے نمبر سے، فلانے نمبر سے، ڈمکانے نمبر سے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ہاں، آپ تو بابا جی بزرگی کی عمر میں آپ نے بچوں والے کام کیے ہیں. وہ جیسے ٹین ایجر ہوتے ہیں نا، ٹین ایجر میں وہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جائیں تو اس کو میسج کر کے اس بیچاری کا جینا حرام کر دیتے ہیں. آخر تنگ آ کے وہ بیچاری بلاک کرتی ہے، یا پھر جو اپنے گھر والوں کو بتاتی کہ یہ جو پونڈ عاشق اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے. پھر اس کے بھائی آ کر پکڑ کر جو وہ پھینٹی لگاتے ہیں، بتیسی نکال کے باہر رکھتے ہیں، پھر وہ بغیر بتیسی کے گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بابا جی آپ نے وہ کام کیا ہے. آخر اس نے تنگ آ کر کہا ہوگا بیٹی کو کہ یار بلاک مارو اس کو، اس طرح بوڑھے نے ذلیل کیا ہوا، مجھے پونڈ عاشق بنا ہوا ہے، ٹین ایجر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ستارہ کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کو بیچاری کو کیوں گھسیٹ کر لے کے لو جی میری بیٹی بھی ہے، بھتیجی بھی ہے؟ یہ اصل میں یہ بابا جی جو ایک خاموش شکوہ کر رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، اب بات تو کوئی سخت کر نہیں سکتے، پتہ ہے جو ہے وہ لوگوں نے آ کر جو چترول کرنی ہے، بات تو کوئی سخت کر نہیں سکتے. تو بس پھر اسی انداز میں بس وہ شکوہ تھا، بس ہاں وہ بیٹی بھی ہے، میری بھتیجی بھی ہے، تو میرا تو کوئی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ وہ ساری باتیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسے شکوہ کرنا ہی بولتے ہیں. خیر، کہتے ہیں جی ساجد نے ویڈیو بنائی تھی نا، تو میں نے کہا تھا نا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بھانجا بھی ہے، داماد بھی ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ یوٹیوب کام ہی ایسا ہے. ہم مطلب ہم جو ہے وہ بے کہتے ہیں، ہم بے کہتے ہیں، آگے تے ٹے سے سب کچھ جو ہے وہ خود بنا لیتے ہیں ہیٹرز. اللہ معاف کرے بابا جی. آپ کو نا ان ہیٹرز نے، ہماری بات کریں بیسیکلی، ہم سب نے جو ہے بابا جی آپ کو تو میرے خیال سے کوئی پچھلے 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی، نہ میں نے بنائی ہے، نہ جو ہے وہ باقی ریئیکشن والی خواتین میری بہنیں، کسی نے کوئی میرے خیال سے تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے آپ کے اوپر. مطلب آپ تو جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ رمضان میں آپ نے جو ہے وہ بالکل خاموشی سادی ہوئی تھی، تو آپ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ہاں ڈی آپ کا جو ہے وہ بھتیجا تو آپ کا بھتیجا بھی ہوا اور آپ کا نواسا بھی ہوا میرے خیال سے ایک رشتے سے، ہاں ایک رشتے سے نواسا بھی ہوا آپ کا، اور آپ کا بھتیجا بھی ہوا. تو وہ تھا جو آپ کی دھلائی کر رہا تھا، وہ تھا جو باز نہیں آ رہا تھا، وقفے سے پکڑ کر جو ہے وہ آپ کی لتر پریڈ کر رہا تھا باتوں باتوں میں، تو وہ کر رہا تھا. باقی جو ہے وہ ہم لوگ تو آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے تھے. تو یہ جو آپ بے پے تے سے، وہ ڈی تھا جو آگے سارا کچھ کر رہا تھا. کہتا جی ان کی بھی روزی کا مسئلہ ہے، باقی یہ ہے کہ کسی کے گھر کو آگ لگا کے، اور ہاں مطلب کسی کے گھر کو آگ لگا کے جو ہے وہ روزی روٹی کمانا. بابا جی آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کی زندگی کو آگ لگا کے آپ روزی روٹی کما رہے ہیں. آپ کا بھی کیا ہی جو ہے بابا جی شرمناک جو انداز ہے روزی کمانے کا جو آپ سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں. پتہ کیا ہے، آپ میں بھی نا مجھے چھوٹا سا رجب نظر آتا ہے. رجب بٹ کی بات کر رہا ہوں، آج کل چھوٹا سا رجب بٹ آپ کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رجب بٹ یہ ہماری سوسائٹی میں بڑے پھیلے ہوئے ہیں آج کل، تو آپ میں بھی وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے. جس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنی وہ بیچاری بیوی ایمان کو سوشل میڈیا پہ آ کر ہراساں کیا، ذلیل کیا، 2 ٹکے کا اس کو بیچاری کو کر کے رکھ دیا، ویسے آپ بھی سیم وہی کام کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. اور پھر کہتے ہیں کہ لو جی ہیٹرز کرتے ہیں، لو جی گھروں میں آگ لگا کے. بابا جی آپ ہیں، اگر آپ اتنے قابل ہوتے تو کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی آپ کے گھر میں آگ لگاتا. میں تو ایک ہی بات کروں گا، اگر آپ سمجھدار ہوتے نا تو کوئی آپ کے گھر میں آگ نہ لگا پاتا.
حالانکہ بڑا جو ہے وہ فیصلہ تھا آپ کا جب آپ نے یہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا نا، تو بڑا فیصلہ تھا، آپ اپنی اولاد کے اگینسٹ چلے گئے تھے. اب ایسا کیا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اب اس کا حق دینے پر کترا رہے ہیں؟ اب ایسا کیا ہوا؟ اس وقت تو آپ اپنی اولاد کے اگینسٹ تک چلے گئے تھے سب کے. آپ نے اپنی اولاد کا کچھ حصہ آپ نے استعمال کیا اپنی شادی کے لیے، کچھ حصہ آپ کے اگینسٹ تھا آپ کی اولاد کا. مطلب جو آپ کے بیٹے اگینسٹ تھے، آپ کے بیٹیاں آپ کا ساتھ دے رہی تھی. آپ کی بیٹی تو جا کر جو ہے وہ باقاعدہ ہاتھ مانگ کر آئی تھی، آپ کا رشتہ کرا کے آئی تھی، ٹھیک ہے. بیٹے آپ کے خلاف تھے، اس وقت آپ اپنے بیٹوں کے خلاف چلے گئے تھے. اب ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اب آپ جو ہے وہ اس بیچاری کا، جس عورت کا ساتھ پانے کے لیے آپ اپنے بیٹوں کے خلاف گئے تھے، آج اس عورت کا حق دینے کے لیے آپ جو ہے وہ کنی کترا رہے ہیں، کنی مار رہے ہیں. تو ایسا کیا ہوا ہے بابا جی؟ یہ 10-15 سال میں ایسا کیا ہو گیا؟ ہاں خیر، تو یہ بابا جی نے اسی طرح کی جو ہے وہ لمبی چوڑی ویڈیو بنائی ہوئی تھی. کہتے جی باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ سلمہ نے ولاگ ڈال دیا تو میں قسم کھاتا ہوں وہ تو اپنی جاب پر ہوتی ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. بابا جی اصل میں یہ بابا جی نا سلمہ کو بڑا کلر کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی بہو ہے، اس کے ساتھ رہ بھی رہے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے بابا جی کو جو ہے وہ اس کو بار بار آ کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. ورنہ شاید وہ کہتی ہوگی کہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، آپ یہ یوٹیوب چھوڑ دیں ورنہ روٹی چھوٹی کوئی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوگی. اس وجہ سے بابا جی آ کر جو اس کو بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو جب بھی کبھی بات آئے ستارہ کی تو پھر جو چھپے ہوئے الفاظ میں شکوہ ضرور کر جاتے ہیں. حالانکہ بات ایک ہی ہے، مطلب وہ بھی ظاہر ہے اگر بیٹیاں دیکھی جائے تو ہے تو دونوں بیٹیاں، دونوں بھتیجیاں بھی ہیں، دونوں بیٹیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس ایسا ہی ہے جی. کہتے ہیں میری بیوی میرا حق ہے، اور میں نے نجمہ کو کہا تھا کہ اپنی ماں کے پاس خرچہ بھیج دینا، اور اس نے اعتراض کیا تھا. وہ بات بھی ہمارے درمیان کلیئر ہو گئی تھی. اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے. جی آپ تو بابا جی جو لباس بنے ہیں نا، اللہ معاف کرے. تو کہتے ہیں جی خدا دوریاں کسی کو نہ دے اور یہ رشتے کسی کے نہ ٹوٹیں، کیونکہ اللہ کا بڑا قہر نازل ہوتا ہے جہاں یہ طلاق کی باتیں یا ایسی باتیں ہوتی ہیں جب ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نہ ہمارے درمیان کچھ ہوگا نہ ہوگا. ہماری عمر اب ایسی نہیں ہے. یہی تو بات ہے بابا جی، آپ کی عمر اب ایسی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ہم لوگوں کو آ کر آپ کو سمجھانا پڑے. یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات تو خود آپ کو کلیئر کر لینے چاہیے تھے. یہ باتیں یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھے. اور آپ کی عمر ایسی نہیں ہے کہ اب ساجد ظاہر آپ کا داماد ہے، آپ کو تو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جی میرا داماد آخر مجھے یہ سب کچھ بول رہا ہے. آپ کو تو اتنی حیا جو ہے وہ اسی بات پر، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی حیا والا سسر ہوتا تو اتنی سی بات پہ وہ جو ہے کچھ چپنی چپنی ڈھونڈتا، اس میں ناک ڈبوتا کہ یار میرا داماد آخر مجھے ایسے بول رہا ہے. عام طور پر جو ہے وہ دمادوں والا جب بندہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ حیا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ دے. کہتا ہے یار اب میں داماد والا ہوں تو کیا سوچے گا میرا داماد میرے بارے میں. تو ساجد تو آپ کا داماد ہے. آپ کے داماد کو آ کر آپ کو بولنا پڑا ہے کہ نا بابا جی یس یا نو، میری ساس کو جو ہے وہ اس کا حق دو نہیں تو چھٹی آپ کی. بابا جی آپ کو تو شرم سے ہی ڈوب مرنا چاہیے، صرف ساجد کی اتنا کہہ دینے سے. لیکن پھر بھی آپ انتہا کے ڈھیٹ ہیں. آپ ویڈیو بناتے ہیں، وہ آپ کے کمنٹ سیکشن میں آتا ہے، آپ کو کمنٹ کرتا ہے، آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کو ویڈیو بنانی پڑتی ہے، پھر اس کو کمیونٹی کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو شرم نہیں آتی. تو پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ میں کچھ نہیں کہنا، بس بہت ہے. تو خیر ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.